بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عمر فاروق۔ میں آپ کو کائنات کے راز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، خود انسان کی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس ذات میں چھپی ہوئی جو حقیقتیں ہیں، جو انسان کا ایک انٹلیکچول مائنڈ ہے، جو ایک شعور ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں یا پھر روح کہتے ہیں، ہم اس کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کے اللہ سے بیزار ہوں اور میں ہوں مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن کریم۔ میں اس کتاب کو ماننے والا ہوں، اس کتاب کو میں عقل و فکر کے ذریعے مانتا ہوں، اور جو وہ کتاب خود دعویٰ کرتی ہے میں اس دعوے کو پہلے مانتا ہوں۔ خدا کی کتاب پہلے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے، یہ خدا کی طرف سے کتاب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دی ہے، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہی کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں انسانوں کا ذکر ہے۔ تو انسانوں کی آگے دو کیٹیگری آتی ہیں، جن اور انس۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کہ جن اور انسان، جن اور آدم، جن اور بشر، نہیں، جن اور انس یہ اکٹھے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، جن اور انس۔ جو دور دراز کے رہنے والے لوگ تھے، جو دیہاتی لوگ تھے، عرب کے زمانے میں جو بدو نشین لوگ تھے، جو صحرا نشین لوگ تھے، جو ان پہاڑیوں پر رہنے والے لوگ تھے، جو آزادانہ زندگی گزارتے تھے، کسی کے نظام کے تحت نہیں رہتے تھے۔ حالانکہ جو باقی شہر تھے وہاں پر ایک کوئی نہ کوئی سرداری نظام تھا یا پھر کوئی ریاستی سطح پر نظام ہوتا تھا، لیکن یہ بدو نشین لوگ یہ آزادانہ رہتے تھے۔ کبھی کبھار شہروں میں آتے تھے اپنے کام کے لیے، کوئی بکری بیچنی ہو یا آٹا بیچنا ہو یا لینا ہو دینا ہو، کوئی جنگی معاملات ہو، تب وہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان دو گروہوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ اے جن و انس، تم اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ، لاؤ۔ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ ان عرب کے لوگوں کو کر رہا ہے اور جن و انس کو ہی کر رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ راف میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو جہنمی معاشرہ ہوتا ہے، اس جہنمی معاشرے کی جو آئیڈینٹی ہے، جو اس کا ایک کلچرل بیہیویئر جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں عقل و فکر نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس عقل ہوتی ہے لیکن وہ عقل سے کام نہیں کرتے، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہوتا ہے لیکن وہ اسے دل سے فیصلہ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جانور ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں، جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دوستو، یہ انسانوں کی آبادی ہے، یہاں پر انسان ہی رہتے ہیں، انسانوں میں ہی رسول آئے ہیں، تو وہ رسول انسانوں کی طرف ہی آئے ہیں۔ تو جو شخص یہ کہتے تھے کہ یہ اس شخص کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے جو بشر ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر فرشتے ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتی، اسی مخلوق میں سے کوئی فرشتہ اس کی طرف بھیجتے، تو دوستو رسول انسانوں کی طرف آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ رسولوں کو ہم نے انسانوں کی طرف بھیجا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ تو جو آپ کہتے ہیں کوئی اور مخلوق ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہ قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہو جاتا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اختلافی بیان نہیں ہے۔ میں تو اس کتاب کو مانتا ہوں، اور جنہوں نے یہ کتاب دی ہے میں تو اس رسول کو مانتا ہوں کہ بڑا پرفیکٹ پیغام ہمیں پہنچایا ہے کہ واقعی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب وہ ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے وہ کتاب ہوتی ہے جس میں اختلافی بیان نہیں ہوتا کہ عقل کچھ اور کہہ رہی ہو اور وہی کچھ اور کہہ رہی ہو۔ جو اللہ کہتا ہے وہی کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے، جس کو پتہ ہے، تو وہ جو بتاتا ہے وہ پھر غلط نہیں بتاتا۔ تو اللہ کی کتاب تو وہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں اختلافی بیان نہیں ہے۔ تو جب پھر وہ آدم، بشر، انسان، انسانوں میں پھر جن و انس لفظ اللہ تعالیٰ نے جب انسان لفظ استعمال کیا، وہ تو انسان ہی کیا نا، جس میں سب مرد عورت آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ ان انسانوں میں آگے اللہ تعالیٰ وہ کیٹیگری بعض اوقات کر دیتا ہے کہ جو دور دراز رہنے والے لوگ تھے وہ تھے جن، جو آزادانہ رہتے تھے، کسی انڈر نہیں آتے تھے، اور یہ انس تھے جو ایک نظام کے تحت، سرداری کے نظام کے تحت، ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ کے تحت رہتے تھے۔
تو سلمان نبی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وہ اس کو جنوں انس پر حکومت دی تھی کہ جو کسی کے انڈر اور شکنجے میں نہیں آتے، کسی کے اسٹیبلشمنٹ کے، کسی کے نظام کے تحت وہ نہیں رہنا چاہتے. سلمان نبی کو وہ حکومت دی گئی تھی کہ اس میں وہ لوگ بھی انڈر تھے، وہ طاقتور لوگ تھے، پہاڑی لوگ تھے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے، صحرا نشین لوگ تھے، اصحاب والے لوگ تھے. تو یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو جب جنگ کا معاملہ ہوا سلمان نبی کے معاملے میں، ایک حکومت میں رجیم چینج کرنی تھی، جو سائفر بھیجا تھا وہ آگے سے رسپانس نہیں دے رہی تھی، اس پر عمل نہیں کر رہی تھی. تو سلمان نبی نے کہا کہ ہم نے وہ رجیم چینج کرنی ہے، کچھ جھٹکا لگانا ہے، تباہی نہیں مچانی، ختم نہیں کرنا. تو وہ پھر جھٹکا لگانا تھا نا. یہ تو بڑا ہی رسک کا معاملہ تھا کہ کسی کے ساتھ ایسی ٹکر لینی کہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے، جو جھٹکا تھا وہ ایک تباہی کی طرف جا سکتا تھا. تو جب یہ ایک نبی فیصلہ کر رہا ہے اس زمانے میں، جس کی حکومت وہ جنوں انس پر تھی، وہ عوام سے رائے لے رہا ہے کہ ہم نے ایک سائفر بھیجا ہے دوسری حکومت کو، وہ بات نہیں مان رہی، وہ نظام وہ اسٹیبلش نہیں کر رہی، وہ سرنڈر نہیں کر رہی. تو سلمان نبی وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے، اپنی کیبنٹ میں کہہ رہا ہے، جو عوام کے نمائندے تھے ان کو کہہ رہا ہے کسی میں طاقت، ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، یہ رجیم چینج کرنی ہے، یہ ہم نے جھٹکا لگانا ہے، لیکن تباہی نہیں کرنی. حکومت کو جھٹکا لگ جائے کہ پتہ چل جائے کہ ان میں طاقت ہے. تو وہ لوگوں میں وہ جو جن دور دراز کے جو لوگ تھے نا، ان میں سے ایک شخص وہ بولا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، ایماندار ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے، آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہم وہ کام کر کے آ جائیں گے، آپ کو پیچھے تو کوئی لشکر نہیں بھیجنا پڑے گا، آپ کا وفد اور نہیں بھیجنا پڑے گا آپ کو. یہ عوام کے اندر جذبہ تھا، یہ ان کی طاقت تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام ایک ساتھ تھی. تو اس وقت نبی وہ جو فیصلہ کر رہا ہے نا، وہ ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے کہ جو علم والے ہیں، جس کے پاس قاعدے اور قوانین کا علم تھا، وہ جو جانتا تھا کہ یہ جنگ کا معاملہ ہے تو اس میں وہ قوانین اور وہ سٹیپ اٹھانے پڑیں گے، ہمیں وہ تکنیک اپنانا پڑے گی جس سے وہ تباہی نہ مچے، رجیم بھی چینج ہو، اس کو جھٹکا بھی لگ جائے. تو وہ یہ علم والا ہی کر سکتا تھا. تو وہ علم والا اتنا تھا، آرمی چیف تھا، ڈی جی ISI تھا، جو بھی تھا، علم والے کی طرف سے جو نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ سلمان نبی یہ تو ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، میں ابھی گیا تو ابھی آیا. یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ محاورہ ہے عربی کا. عرب کی آپ لغات کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، لسان العرب اٹھا کر دیکھ لو، تاج العروض اٹھا کر دیکھ لو، اور بہت سی کتابیں ہیں عرب کی، اٹھا کر دیکھ لو. یہ وہ منظر تھا. یہ عرش کیا ہے؟ عرش یہ، کیونکہ ہم اس کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اس لیے وہ عرش کی بات کرنی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے کہ پانی کے اوپر، جو سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، وہ عرش کا مطلب ہے کہ کنٹرول. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار، چھوٹے سے چھوٹا جاندار اور بڑے سے بڑا جاندار، یہ ایک لائف سٹائل سے یہ آگے چیزیں، کوئی رینگنے والا، کوئی چلنے والا، کوئی دوڑنے والا، کوئی اڑنے والا، یہ بنا جو انسان کے ذہن میں نہیں آتا. لیکن جو شخص بگ بینگ کو مانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب چیزیں اکٹھی تھی، جو جس میں توانائی، مادہ اور وقت اکٹھا تھا، تو وہاں سے یہ چیزیں سب کچھ بنی ہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کتنے کتنے بڑے، کتنے کتنے دور فاصلے پر بڑے ہیں. تو انسان کی عقل یہاں پر بھی دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اب یہ انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، یہ بگ بینگ ایسے ہی ہوا ہے، ایسی چیزیں بنی ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی یہ پانی سے جو بنی ہے، ایک لائف سٹائل سے جو بنی ہے، تو یہ بھی ایوالو ہوتی ہوئی یہ کیا سے کیا بنی ہے. آج انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جب یہ ڈسکوریز ہوگی نا، جب فیکٹس بنے گا تو پھر معلوم ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ پانی سے یہ زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پانی کے اوپر تو ہمارا کنٹرول ہے. یہ عرش ہوتا ہے کنٹرول، حکومت، پلاننگ، جس کے پاس وہ قوانین ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ جو کنٹرول کرتی ہے، جو ریاست چلاتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کائنات بھی ہماری ہے، اور اس کائنات میں جو زندگی ہے اس پر بھی ہمارا کنٹرول ہے، ہم نے یہ زندگی پیدا کی ہوئی ہے. تو قرآن میں ایک جگہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف یہاں پر نہیں ہے، دوسری آسمانوں میں بھی ہے، دوسرے کروں میں بھی ہے، یہ پھیلی ہوئی ہے آسمانوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر تو ہمارا کنٹرول ہے. یہ پانی کے اوپر عرش یہ ہے جو یہ قرآن کہتا ہے.
آپ وہ عرش کو چھوڑ دیں جو بخاری کہتے ہیں، وہ تو بکواس کرتے ہیں۔ دوستو جو عرش ہے وہ ملکہ بلقیس کا وہ ایک اقتدار تھا، اس کا ایک کنٹرول تھا، اس میں رجیم چینج کرنا تھا، اس کو تھوڑا جھٹکا لگانا تھا۔ وہ ملکہ بلقیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتے ہیں وہ پھر دوسرے ملکوں کے وزراء کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ بھی جنگ کا کہہ رہی ہے کہ جب سائفہ رہتا ہے وہ جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے اوپر جو پابندیاں لگتی ہیں، جس طرح پاکستان میں جو سائفر آیا تھا عمران خان کے خلاف، وہ اس میں کہا گیا نا کہ نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ نتائج جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، معاشی پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی مختلف پابندیاں ہو سکتی ہے۔ تو وہ جنگ کا ماحول تھا، رجیم چینج کا ماحول تھا کہ اس کو صرف طاقت دکھانا تھی، تو اس میں تباہی نہیں مچانا تھی، جھٹکا لگانا تھا۔ اس میں وہ علم والا جس کے پاس علم تھا وہ کہتا ہے میں گیا یہ میرے واسطے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ عرش، یہ رجیم چینج ہوا۔ پھر جب وہ ملکہ بلقیس سرنڈر کر کے آئی، سلمان نبی نے کہا ہاں ملکہ یہ تھی تیری حکومت، اتنا تھا تیرا اقتدار، بس یہ تھا تیرا تخت، یہ تھی تیری پاور، یہ تھی تیری کرسی، بڑا کہہ رہی تھی، بات ہی نہیں مان رہی تھی۔ اب آ بھی گئی تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے بھی، کیونکہ وہ بھی بادشاہ تھی۔ آپ دوستو یہ نفسیات بھی دیکھیں، یہ بادشاہ ایک بادشاہ سے بات کر رہا ہے، وہ بھی ٹکر لے رہی تھی، وہ بھی ماننے کو پہلے تیار نہیں تھی، وہ بھی تب مانی کہ جب اس نے پرکھ لیا، اس نے دیکھ لیا کہ میں سرنڈر کر دوں وہ بہتر ہے، ورنہ تباہی مچ جائے گی، کیونکہ یہ پاورفل لوگ ہیں اور اس کا نظام بہتر بھی ہے، کیونکہ وہ آگے کلیم بھی کرتے ہیں، خود وہ آگے بتاتی بھی ہے کہ میرے راستے میں وہ کیا چیزیں تھی۔ وہ دوستوں ملکہ بتاتی ہے کہ میرے راستے میں یہ مذہب تھا، یہ ان سورج چاند ستاروں کی جو پوجا کرتی تھی نا، یہ جو خدا بنے ہوئے تھے، یہ جو جذبات تھے، جو حقیقت نہیں تھی وہ خدا، وہ حقیقت میں خدا نہیں تھے، یہ جذبات تھے، یہ جذبات کے خدا تھے۔ تو وہ راستے میں جو حائل ہوئے تھے، آگے وہ کلیم بھی کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بات تو میں سمجھ چکی تھی، بات تو میں مان چکی تھی، لیکن راستے میں یہ رکاوٹ آ رہی تھی، وہ کہہ رہی ہے۔ دوستو اس کا مطلب ہے کہ نظام اور مذہب یہ اپوزٹ چیز ہے، عقل اور مذہب یہ اپوزٹ چیز ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ یہ تو ہم ملکہ بلقیس کے چیپٹر میں، جو سلمان نبی کے بارے میں نے چیپٹر بنایا تو اس میں بات کریں گے، لیکن آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ جو وہ عرش آیا تھا، وہ کہتے ہو آپ کہ اڑ کر آ گیا تھا، فرقان قریشی جو کہتا ہے کہ وہ نہیں، وہ زمین کے نیچے سے آ گیا تھا، تو وہ کوئی تخت نہیں آیا تھا۔ وہ جو بات تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کیا بات تھی، جنگ کا معاملہ تھا، رجیم چینج کا معاملہ تھا، سائفر کا معاملہ تھا، خط و کتابت کا معاملہ تھا، تو وہ یہ بات ہو رہی تھی۔ تو جب وہ سرنڈر کر کے آئی، سلمان نبی نے کوئی اس تخت میں کچھ چینجنگ وغیرہ نہیں کی تھی کہ وہ اڑ کر آ گیا تھا، تو وہ تخت میں کوئی پھٹے پھٹے لال ہو کے کوئی پیچھے کرتے، تو ملکہ نے کیا دیکھ کا پہچان کا تیرا عرش ہے، ایک ایسا عرش ہے، وہ کبھی ہاں بس میرے ورگا ہی ہے، میرا عرش بس ایویں ہی ہے۔ یہ قرآن ہے، کوئی مذاق ہے، یہ ڈرامہ ہے، یا آپ ناول پڑھ رہے ہو؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی وہ ایک حکومت کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وہ سلمان نبی کی حکومت ایسی دی گئی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی اس زمانے میں، کہ لوگوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے آ جائیں گے، تو وہ علم والے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہمارے لیے تو کام ہی نہیں ہے، یہ ایسے گئے تو ایسے ہی آئے۔ یہ تھا ان کا جمہوری نظام، فیکٹریاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی لوہے کی اور تانبے کی، سامان بن رہا تھا، ڈیفینس سسٹم ان کے باپ نے وہ ٹھیک کر کے دے دیا تھا، تو یہ حکومت چاہ رہی تھی، خط و کتابت دیکھ لیں سائفر کے ذریعے چیزیں چاہ رہی تھی۔ تو یہ عرش کا معاملہ بھی دیکھ لیں کہ یہ تھا کہ وہ تخت نہیں اڑ کر آیا تھا، وہ سرنڈر کر کے آئی۔ سلمان نبی نے پوچھا یہ تھی تمہاری حکومت، وہ بھی بادشاہ تھی، اس نے کہا ہاں بس ایسی ہی تھی، لیکن وہ ہار مان کے آئی۔ پھر آخر پہ قرآن کہتا ہے جب یہ واقعہ کلوز ہوتا ہے تو وہ آخر پہ یہ ملکہ بلقیس کہتی ہے کہ میں بھی سلمان کی طرح سلمان کے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہوں، جس طرح سلمان نبی اپنے خدا کے نظام کے تحت کام کر رہا ہے، سرگرم ہے، تو اسی طرح میں بھی سلمان کی طرح سلمان کے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہوں، سر تسلیم خم کرتی ہوں۔
پھر وہی ملکہ تھی جس نے وہ حکومت سنبھالی۔ دوستو آج آپ کے یہاں یہ تصور ہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، تو اس کے آگے جو رکاوٹ ہے وہ بھی مذہب ہے۔ اس دنیا میں نظام بہتر کرنے میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ بھی آپ کا مذہب ہے۔ اس کائنات کی جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس کائنات کی جو حقیقتیں کھل کر ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس سے ایک مسلمہ پیدا ہو رہا ہے، ایک ایشو پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا کا انکار۔ دوستو جب یہ بات میں سنتا ہوں نا تو میرے شعور میں ایک سوال اٹھا، میری عقل نے ایک سوال اٹھایا کہ کہیں یہ کوئی ضد بازی تو نہیں ہے کہ مذہب نے جو اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، جس طرح وہ سمیرینز نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، سورج کو خدا بنایا ہوا تھا، چاند کو خدا بنایا ہوا تھا، اس وقت ابراہیم کہہ رہے تھے کہ خدا نہیں ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جن میں تبدیلی آ رہی ہو۔ یہ سائنس اب اپنے علم کے ذریعے، اپنے جو عقل کے ذریعے جو وہ دیکھتی ہے، جس کا وہ مشاہدہ کرتی ہے، جو انہوں نے اس کائنات میں قوانین ڈسکور کیے ہیں، ریاضی کے، فزکس کے، جو کیلکولس بنائی، یہ کوانٹم فزکس چل رہی ہے، تو انسان کی عقل اب اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے، یہ شعور اب دلائل کی صورت میں اس کائنات کی جو حقیقتیں ہیں جو کھل کر سامنے ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، تو یہ انسان اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، گویا وہ خدا کی تلاش میں ہے، اس کائنات کی جو حقیقت ہے اس کی تلاش میں ہے۔ ابھی اس کو حقیقت نظر نہیں آ رہی، جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے بن رہی ہیں، ایک دوسرے سے بن رہی ہیں، یہ قوانین انہوں نے ڈسکور کیا کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، تو پھر یہ ہمیشہ ہوگا، تو اس میں پھر ایک انسیڈنٹ آئے گا، کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ چیز ہو جائے گی، یہ پھر زمین سے یہ سورج نکلا، زمین سے پھر یہ چاند نکلا، یہ زمین کہاں سے نکلی، یہ کہکشاں کہاں سے نکلی، یہ اس دھوئیں سے نکلی، یہ دھواں کہاں سے بنا، یہ اس بگ بینگ کی وجہ سے بنا۔ بگ بینگ میں کیا تھا؟ بگ بینگ میں توانائی تھی، مادہ تھا اور وقت تھا، بیجک تھا۔ اس کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ پانی ہو اور پانی کے اوپر کوئی عرش ہو، یہ تو خدا ہے ہی نہیں ہے۔ دوستو اب ہم خدا کی تلاش کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خدا کی تلاش کیوں ضروری ہے اور خدا کیا ہے۔ دوستو جب حضرت انسان نے سوچنا شروع کیا، اس کائنات کو دیکھنا شروع کیا اور خود اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو مختلف سوالات پیدا ہوئے کہ انسان کیا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا، اس کا مقصد کیا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عقل تھی وہ اپنے بارے میں، وہ جتنا اس کے پاس وہ مشاہدہ تھا، تجربہ تھا، وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتا، اپنی زندگی گزارتا رہتا۔ قدرت نے جو اس انسان کو بنایا تھا، اس قدرت نے جس نے اس انسان کو ان حیوانوں سے ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ وہ جو جانور تھے، جو عام حیوان تھے، جن کے اندر انسٹنکٹ تھی، جن کے اندر وہ جبلت تھی، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، انہی جو وہ پیکر تھے، جو ان کا باڈی تھا، انہی حیوانوں میں سے جو وہ جانور تھے، انہی میں سے ایک تھا جو بشری پیکر میں تھا، جس طرح ہم ہیں۔ اس کو انتخاب کیا گیا کہ اس کے اندر اچانک سے عقل آئی، ایک خیال آیا، ایک سوچ آئی، اچانک سے ایک انسیڈنٹ ہوا کہ انسان بولنا شروع ہو گیا، وہ سمجھنا شروع ہو گیا، اس نے اپنی زبان کی ایجاد کی۔ پہلے وہ اشاروں سے بات کرتا تھا، پھر وہ بولنے لگا۔ اس نے سوچا، انسان نے سوچا کہ ہم اپنی حفاظت کس طرح کریں۔ تو جو اس وقت اس جیسے تھے، جو انسان تھے، وہ ان کو اپنا سمجھتے تھے نا۔ ان تمام انسانوں نے جب یہ سوچا کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، تمدنی زندگی کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کے لیے قوانین بھی ہونے چاہیے نا۔ تو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو شعور، جو روح دی تھی، جس نے انسانوں کو ان جانوروں سے الگ کیا تھا، جدا کیا تھا، وہ انسان وہ رہ رہا، اس نے اپنی عقل کے ذریعے کچھ قوانین بنائی ہے، اور اس انسان کو جہاں پر بھوک لگتی تھی وہ کھا لیتا تھا۔ گویا وہ ایک جنت میں رہ رہا تھا جہاں پر مرد عورت برابر تھے، یہ عورت اور مرد یہ ہم دوست تھے،
یہ کوئی ان کو گھروں میں قید نہیں کیا ہوا تھا، ان کے لیے کوئی برقعے کا قانون نہیں تھا۔ کہا یہ عورت مرد ایک دوسرے کے، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ہم دوست ہیں، جاؤ چلو پھرو اس دنیا میں، گھومو پھرو، انجوائے کرو، تکیہ لگائے بیٹھے رہو، مشروب پیو، یعنی کہ ایسی جنت میں رہو، ایسا نظام اسٹیبلش کرو جس میں انسان کی عزت ہو، انسان کی تکریم ہو، جس میں کوئی ایک دوسرے کا حاکم نہ ہو، وہ ایک نظام کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ اللہ انسان کی تاریخ بتاتا ہے کہ آدمی پہلے جنت میں تھا، انسان پہلے جنت میں تھا، باغ میں تھا۔ اس نے جب وہ معاشی نظام کو ڈسٹرب کیا، جب اس نے کہا کہ یہ رزق میرا ہے، یہ نہر میری ہے، یہ باغ میرا ہے، یہ سورہ کہف میں بھی یہ آتا ہے، یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو جب وہ انسان جنت سے نکلا، راستے میں ایسے لوگ نمودار ہوئے جو بڑے طاقتور لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، جنہوں نے اپنے عقل و فکر سے وہ کام نہیں کیا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے جذبات اس عقل کے اوپر آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بھی کچھ دینے کو تیار نہیں تھے کہ جس جنت میں خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تمام انسان برابر ہے، انسان برابر ہے، مرد عورت تو اس میں ہے ہی برابر، تمام انسان برابر ہے، جس میں طبقات نہیں تھے، جس میں کوئی گروہ نہیں تھے، جس میں کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی نماز نہیں تھی، وہ ایک نظام تھا۔ یہاں پر وہ انسان کی جو ضروریات تھی، اس کی سیکشول ضروریات تھی، بھوک کی جو اس کی ضروریات تھی کہ وہ جو چاہے وہ کھائے پیے، جو بھی اس کے لیے لطف کا جو ساز و سامان تھا، انٹرٹینمنٹ کے لیے جو تھا، اس وقت جو نیچر تھا، ندی تھے، چشمے تھے، دودھ تھا، پانی تھا، مشروب تھا، یہ ایسی جنت میں رہ رہا تھا آدم۔ جب وہ نکلا تو دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنمائی کے لیے وہ انسان کے جو انٹلیکچول لیول کا جو قوانین ہوتا ہے نا، جو اس کا ایک شعور کی سطح پر جو اس نے قوانین بنایا ہو تمام انسانوں کے لیے، اس طرح کے قوانین اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا رہا ہے۔ جو انسانیت کا نظام بہترین بناتا تھا، وہ نبی وہ سٹرگل کرتا تھا۔ اس وقت اشخاص کی ضرورت ہوا کرتی تھی، کیونکہ عقل اور علم اتنا آگے نہیں پہنچا تھا۔ سارا انحصار وہ شعور تھا جو شروع میں انسان نے وہ جنت میں رہنا چاہا، تو جب وہ نکل گیا تو اب اس کا پھر ٹکراؤ ہوا ان شیطانوں سے جو اس دین کے خلاف تھے، اس نظام کے خلاف تھے۔ جب پھر یہ ٹکراؤ ہوا، پھر یہ ایک آدم اور شیطان کے درمیان جنگ ایک چھڑ گئی۔ تو جب یہ نظام اسٹیبلش ہوا تو جو لوگ تھے وہ محکوم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان اشخاص کو وہ وہی کرتا تھا کہ یہ نظام اسٹیبلش کرو، جو قوانین تھے انسانیت کے لیے، کہ عقل نے وہ کبھی قوانین دریافت نہیں کیے تھے، لیکن اللہ کا نبی وہ بتا دیتا تھا۔ یہ وہ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ قوانین مجھے آئیں گے، بس وہ اس کو آمد ہو جاتی تھی، وہ وہی تھی، وہ دل میں اترتی تھی نبی کے، جو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا۔ دوستو جب اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں، وہ دوستو کتاب انسانوں کے لیے تھی، نبی انسانوں کی طرف تھے، انسانیت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تھے، اس دنیا کو ایک جنتی معاشرہ بنانے کے لیے قوانین ہوتے تھے۔ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف کتاب محفوظ ہے اس اللہ کی، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتا ہے اللہ کی آیات ہیں لیکن اس میں اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرنا، یعنی کہ اس وقت جو آسمانی علم اترتا تھا نا، اس وقت تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ اس کو اندھے اور بہرے ہو کر اس پر عمل نہیں کرنا، اس کے فالوور نہیں بننا، عقل فکر استعمال کرنا، چاہے تمہارے سامنے اللہ کی آیات بھی کیوں نہ ہو۔ دوستو یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کتاب میں یہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر جاتے، عقل و فکر استعمال کرتے ہیں، چاہے تمہارے سامنے خدا کی آیات کیوں نہ ہو، رب کی آیات کیوں نہ ہو۔ دوستو وحی کی شرط یہ ہوتی تھی، وحی کا اصول یہ ہوتا تھا، وحی کا بیانیہ یہ ہوتا تھا، اور اسی وحی میں یہ کہا گیا ہوا ہے کہ غور و فکر کرو، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ دوستو اگر یہ ہمارا ذکر ہے تو یہ کتاب، پھر یہ کائنات، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آخرت ہے تو اس کا یہ کیا سین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جنت ہے وہ جنت اس دنیا میں تھی کہ جہاں پر انسان رہ رہا تھا،
وہ جب جنت سے نکلا تو انسان کو قوانین کی تلاش تھی، وہ قوانین ڈسکور کرنے لگا، وہ خود ساختہ قوانین بنانے لگا، لوگوں کو کنٹرول کرتا۔ تو اسی طرح نمرود پیدا ہوئے، حمان پیدا ہوئے، آزر پیدا ہوئے، فرعون پیدا ہوئے، سامری لوگ پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے، امام غزالی پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، جنہوں نے وہ رکاوٹ ڈالی اور انہوں نے خود ساختہ مذہب کو قائم کیا۔ تو یہ تو قوانین ہی نہ ہو سکتے۔ اگر یہ قوانین ہے تو ان کو چاہیے کہ دلائل دو، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے عقل و فکر کے، یہ سب یہ جذبات پر قائم ہوتے ہیں۔ دوستو جو شیطان ہوتا ہے وہ جذبات کا فالور ہوتا ہے، فیصلے جو کرتا ہے وہ جذبات کے ذریعے کرتا ہے، عقل و فکر کے ذریعے نہیں کرتا۔ اس کے پاس کوئی اپنے پیمانے نہیں ہوتے، اس کے درمیان وہ سینس نہیں ہوتی، وہ شعور نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر کوئی اپنی انا، اپنا کوئی تکبر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مذہب کی طرف سے کچھ قانون دریافت کرنے ہیں، انسانوں کے قوانین دریافت کرنے ہیں، دوستو وہ آپ کو سائنس کبھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ سائنس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ سائنس کا تعلق ہے ریسرچ سے۔ جو چیز وہ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے بنی، یہ کیسے وجود میں آئی۔ انہوں نے اس کائنات کو دیکھنا ہے، اور کائنات میں جو ایک خود انسانی ذات ہے، اس ذات پر بھی انہوں نے ریسرچ کرنی ہے۔ یہ پھر سائیکالوجی، جو اسپرچویلٹی ہے، یہ جو انسان کی نفسیات کا علم ہے، اس پر جو ریسرچ ہوگی یہ اب سٹارٹ ہوگی ہے۔ یہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے 50 سال بعد، 100 سال بعد، یہ اس پر مزید ریسرچ ہوگی، مزید اس پر کام ہوگا۔ پھر وہ انسان کا جو اس کے اندر شعور ہے، جو جذبات ہے، اس کو وہ ڈسکور کریں گے، یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا ہے۔ پھر اس جذبات کے ساتھ وہ ایک دل بھی ہوگا، وہ ایک شعور بھی ہوگا۔ جو شعور اس کے اوپر کوئی فورس نہیں لگ رہی، جس کی کوئی آواز نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ وہ شعور اندر جو فیصلہ کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کے پیچھے بھی کچھ ہماری ہی ذات ہوتی ہے جو اس کے اوپر نگاہ رکھ رہی ہوتی ہے، فیصلے کے اوپر، جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو جو ہے نا ہمارے اندر، وہ کچھ نہ کچھ ہے، ایسا ہے جس کو ابھی ہم نے ڈسکور کرنا ہے۔ ابھی اس پر وہ ریسرچ انسانوں نے کرنی ہے کہ وہ ہمارے اندر کیا حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو دوستو اس جو بھی ہمارے اندر ایک فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو اختیار ہے، جو شعور ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس کائنات کا انکار کر سکتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے، جب ہم اپنی حقیقتیں تمہیں اس کائنات میں دکھائیں گے، جب تم اس کو ڈسکور کرو گے، اس کو ڈسکور کرنا، منکشف کرنا، یہ اس کی بنیادی شرط ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے، انسان تک پہنچنے کے لیے، کہ وہ انسان کے اندر کیا چیز ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو ڈسکور کرنا، اس پر ریسرچ کرنا، یہ بڑی بنیادی شرط ہے۔ ریسرچ وہی کرے گا جس کو کوئی شک ہوگا۔ تو اگر آپ کو اس خدا پر شک ہے، اس نظام پر شک ہے، پھر آپ میری بات سمجھو گے، کیونکہ آپ اس نظام سے بیزار ہیں، آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ مفکر لوگ ہیں، تو آپ کے اندر جو بیزاری ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کچھ تلاش کر رہے ہو، کچھ تلاش کرنا چاہتے ہو، کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہو، کچھ نکلنا چاہتے ہو۔ تم لوگ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر جو چھپا ہوا شعور ہے وہ کیا ہے، یہ عقل کیا ہے، اطمینان کیسے نصیب ہوتا ہے، یہ نفسیات کیا ہے، انسان کیا ہے، خدا کیا ہے۔ یہ سوالات اب انسان کے اندر ایک دماغ میں، ایک تصور میں، ایک خیال میں یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ سائنس اب ترقی کر رہی ہے، وہ مذہب کو چیلنج کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایولیوشن، یہ تو دھجیاں پہ کھیر ہے نا اس مذہب کی۔ تو جب یہ ایولیوشن ایک فیکٹس بنے گی، جب پھر یہ انسان سمجھے گا کہ واقعی انسان یہ اس دنیا میں جنت میں رہا، جو نبی آتے تھے وہ انسان کو اس جنت میں دھکیلنے کے لیے آتے تھے کہ بھائی جنتی معاشرہ بناؤ، اگر تم نے یہاں پر جنت بنا لی تو پھر آخرت میں بھی تمہیں جنت ملے گی، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مکافات عمل، جو وہ کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ اللہ کا قانون ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ قانون ایسا ہونا چاہیے، اگر یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور ہمیشہ نکلے گا، تو یہ قانون ہے۔ تو جو وہ شخص اس دنیا میں عمل کرے گا اس کو وہی کچھ ملے گا۔ تو دوستو جنت اس دنیا میں ہی بنانی ہے، پہلے اس دنیا میں بنانی ہے، کہ جو ہم کھا رہے ہیں کس کے لیے کھا رہے ہیں؟
ہم اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، بعد میں جنت ملے گی۔ بھائی جو تم کہہ رہے ہو اس کا نتیجہ کہاں پر ہے؟ بناؤ جنت، کہاں پر نتیجہ ہے؟ نہیں، وہ جنت مرنے کے بعد آتی ہے۔ دوستو یہ سب سے ایک باطل عقیدہ ہے، اور جنت تو اس دنیا میں بنانی ہے، یہ جہنم بھی اس دنیا میں، عذاب آتے۔ دوستو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اللہ کی جنت وہ ہے جو زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح زندگی اس زمین میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح زندگی آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ من دابتی یہ لفظ استعمال کیا ہے، دابتی، کہ وہاں پر بھی زندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جنت ہے وہ زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو جنت اس دنیا میں ہے، یہ انسان اس دنیا میں جنتی ماحول میں رہتا تھا، ہمیں اس دنیا کو ایک جنتی معاشرہ بنانا ہے۔ تو اس جنتی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں انسانوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ جو انسان کی نفسیات کے اوپر جو رسیاں بندھی ہوئی نا جذبات کی، اس کو اکھیڑنا ہوگا۔ ابراہیم کی طرح اپنے والد کو چیلنج کرنا ہوگا، ابراہیم کی طرح اپنے امام بخاری کو، آزر کو چیلنج کرنا ہوگا، فرعون کے ساتھ ٹکر لینی ہوگی۔ فرعون کے ساتھ ٹکر کیا تھی کہ اللہ کو مانو، کون سا اللہ جو پانی کے اوپر کرسی ڈال کے بیٹھا ہے، جس دا پانی کے اوپر تخت ہے، او اللہ؟ وہ نہیں، وہ اللہ نہ ہی موسیٰ کا اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ وہ کہتے ہو، وہ اللہ پانی کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے کر رہا ہے۔ اب وہ اللہ اس طرح بیٹھا، وہ فیصلے کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ نبی کو بھیجا، اچھا جی بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مذہب جو کہتا ہے، اب میں اس مذہب کے اللہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ غلط ہے، جو اللہ فراڈ ہے، ہم اس کو تو ایکسپوز کریں نا۔ تو جو اللہ ہے وہ اس قرآن کا اللہ ہے، وہ اس رسول کا اللہ ہے جو میں بیان کروں گا۔ اب دیکھو مسلمانوں کا جو اللہ ہے، موسیٰ کا اللہ، جو کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ نبی کو بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ اچھا جی، کیا کرنے بھیجا تھا؟ کہ فرعون کے ساتھ ٹکر لے، اس چیز کی ٹکر لے جی۔ فرعون بڑا ظالم بنا ہے تو شرک کرتا پیا سی، کیا اور اللہ نے ماننا پیا سی کہ وہ سورج نے ماننا پیا سی، یا اپنے آپ اللہ کہنا پیا سی، تو موسیٰ نبی نے بھیجا کہ وہ اس اللہ نے مننے جڑا میں کرنا پیا۔ موسیٰ گئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نے کیا ہے کہ موسیٰ پروگرام لے فرعون کی طرف جا۔ اب موسیٰ فرعون کی طرف جا رہے، فرعون کو کہا کہ بھائی میرا اللہ وہ ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا بھائی بتاؤ، اگر تم اللہ کی طرف سے رسول ہو، کیا دلائل ہیں، کیا پیغام ہے، کیا پروگرام ہے، کیا حکم ہے، کیا میسج ہے؟ کیونکہ فرعون وہ سفیروں کو عزت دیتا تھا نا۔ تو موسیٰ نبی نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، سفیر بن کر آیا ہوں۔ اب اللہ کی طرف سے ایک نبی آ رہا ہے وہی لے کر، فرعون کی طرف جا رہا ہے۔ موسیٰ نبی جنہوں نے فرعون سے ٹکر لی تھی، وہ ٹکر ایسے لی تھی کہ فرعون نے ادھر جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ادھر آئے تھے، لوگ اکٹھے تھے، تو ان جادوگروں نے وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے تھے جو بنے نہیں تھے حقیقت میں، بس دکھائی دیے، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا سانپ بنا دیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ موسیٰ نبی بھیجا تھا کہ جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا۔ قرآن میں لکھا ہوا نا، لکھا ہوا نا کہ وہ چھوٹا سانپ بن گیا۔ مطلب یہ اللہ ہوا جہاں اپنے قوانین کی تبدیلی کر رہے۔ لکڑی کا کام ہے وہ اس کو آگ جلائے، کسی کو مارنی ہو، کوئی وہ چھڑی کے لیے کام آئے، اسے سہارا لیا جائے، اس کا کام تو یہ ہے لکڑی کا۔ وہ لکڑی کا سانپ میں کنورٹ ہونا، یہ کیا سائنس ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے جی؟ یہ معجزہ ہوا تھا جی۔ معجزہ کیوں ہوا تھا کہ فرعون بات کو نہیں مان رہا؟ چلو اچھا، اللہ تعالیٰ کو ایمرجنسی لگانی پڑی اپنے قوانین میں کہ فرعون بات کو نہیں مان رہا، تو اس کے لیے ہمیں معجزہ کر کے دکھاتے ہیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے قوانین میں بھی تبدیلی کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لا مبدل لکلمات ہی، ہم اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرتے، یہ قرآن کا اللہ ہے۔ تو مسلمانوں کا اللہ ہے وہ جو اپنے قوانین میں تبدیلی کرتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے، فرعون بات کو نہیں مان رہا ہے تو وہ سوٹے کو سانپ بنایا گیا، تو یہ مانے۔ اچھا یہ ایمرجنسی لگی، پورا نظام یہ منجمد ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کن، اب یہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کن کہا،
وہ اس میں ترمیم ہوئی، وہ لکڑی وہ سانپ میں کنورٹ ہوئی، وہ سانپ ان کے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، سانپ کو پکڑا وہ ایسا بن گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ اپنے قوانین میں تبدیلی کی، یہ توہین قوانین ہوا، اپنی بات میں بدلی کی۔ کچھ جذبات آئے کہ میرے نبی کی بات نہیں مانی جا رہی، میرے موسیٰ کی بات نہیں مانی جا رہی، فرعون ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنے قوانین میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اگر فرعون کو ڈبونا تھا، فرعون کو غرق کرنا تھا، تو اس کے اوپر کوئی پہاڑ گرا دیتے، کچھ نہ کچھ کر دیتے۔ یہ کیا سائنس ہوئی کہ وہ سوٹے کو سانپ بنا دیا گیا؟ آگے دیکھیں، جب وہ سوٹا سانپ بنا، اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، تو فرعون اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے مصر سے۔ مسئلہ اتوں تک آ گیا کہ جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جتنے بھی نبی کے جو آپ کو معجزات بتاتے ہیں، تو اگر یہ دیکھیں تو اس کے بعد وہ قوم ایمان ہی نہیں لے کر آئی۔ فرعون کی قوم تو ایمان ہی نہیں لے کر آئی تھی۔ وہ تو کچھ لوگ تھے جو فریب کار لوگ تھے، انہوں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا، تو باقی لوگوں نے تو ایمان نہیں لایا۔ دوستو، یہ معجزات یہ آپ کو ملیں گے عیسائیت مذہب میں، مسلمان مذہب میں، یہودیت مذہب میں، ہندو مذہب میں بھی۔ یہ موسیٰ نبی کا معجزات یہ سب متفق ہیں کہ وہ لکڑی سانپ بن گئی تھی، اور یہ اس میں جو فیصلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو خام خواہ بدنام کیتا ہے، صرف انہوں نے ایک سہارا لیا ہے قرآن سے، کیونکہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نبی کا ذکر ہے، بس یہ انہوں نے سہارا لیا ہے۔ باقی ساری گیم انہوں نے حدیثاں دی، روایتاں دی۔ اتنے بدبخت اور بغیرت لوگ ہیں، اب وقت آ گیا ان کو ایکسپوز کرنے کا۔ میں آپ کے لیے ایک معتزلہ ہوں۔ معتزلہ کہتے تھے کہ عقل اور وحی میں تصادم نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی نتیجے پر لے کے جاتے ہیں۔ وہ ان معجزات کو نہیں مانتے تھے، وہ قرآن کو عقل و فکر سے پڑھتے تھے۔ دوستو، آپ مجھے امام بخاری کے خلاف جو الجاحظ کا نظریہ تھا نا، ایوولوشن والا، وہ الجاحظ وہ پکار کر تھک گیا، اس نے کتاب بھی لکھی، وہ اس امام بخاری کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ معتزلہ لوگ چیلنج کر رہے تھے کہ اس کے پاس سند کہاں سے ہے کہ یہ ایران سے آ کر کہنے لگا کہ یہ میرے پاس نبی کی حدیثیں، اور عرب کے جو مسلمان تھے ان کو خیال نہیں تھا۔ آپ مجھے ابن رشد سمجھیے گا، میں آپ کے لیے یہی ہوں، میں آپ کو قرآن عقل و فکر سے پڑھانا ہے۔ جو قرآن میں واقعہ درج ہوا نا کہ موسیٰ علیہ السلام والا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں، انسانی تاریخ میں، جس طرح اللہ تعالیٰ بتاتا نا کہ آدم کی تاریخ وہ جنت میں تھا، اس کو پھر جنت سے نکالا، وہ جنت سے پھر کیسے نکلا، پھر آدم اور ابلیس کا اللہ تعالیٰ ایک تمثیلی انداز میں بتاتا ہے، پھر بتاتا ہے اس کا ان لوگوں کا معاشی نظام کیا تھا۔ پھر اسی طرح جب ایک انسان تمدنی زندگی کے ساتھ رہنے لگ گیا، پھر ابراہیم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، کہیں پر نبی کو بھیجا، کہیں پر نبی کو بھیجا، تو اسی طرح انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا فرعون کی طرف، کیونکہ فرعون سرکش ہوا پڑا تھا۔ فرعون کے ہاں جو معاشی نظام تھا اس طرح تھا کہ اس میں طبقات تھے، قارون کا نظام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قارون کی طرف بھی گئے ہیں، حمان کی طرف بھی گئے ہیں، فرعون کی طرف بھی گئے ہیں۔ یہ فرعون، قارون اور حمان یہ بیک وقت تینوں ایک ہی کیٹیگری ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، یہ ایک دوسرے کا کٹ جوڑ ہوتا ہے، ایک طرف مذہب ہوتا ہے، ایک طرف سرمایہ دار ہوتا ہے، وہ سکہ وہ ایک ریاست کا ہوتا ہے۔ یہ فرعون کی ریاست کو مذہب کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے درمیان جو راز ہوتا ہے وہ معاشی نظام ہوتا ہے۔ تو فرعون نے ان کو طبقات میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ لوگوں، اب ہم ٹھیک طریقے سے موسیٰ کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو واقعات چلے آ رہے تھے معجزات کے نام پر، یہ لوگوں نے اپنے ہاں عقائد گھڑے تھے اللہ کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو بدنام کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے، جس سے اللہ کا تصور بھی انسانوں کے ہاں کوئی اور بن گیا کہ وہ جذبات والا خدا ہے، وہ خواہشات والا خدا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ تو بناتا ہے، لیکن اس میں جب وہ چاہتا ہے ترمیم بھی کر دیتا ہے، کہ جس چیز میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ لا مبدل علی کلمات ہی، اس میں وہ ترمیم بھی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں جذبات آ گئے ہیں۔ وہ اللہ وہ ناراض بیٹھا ہے، وہ نمازوں سے مانتا ہے، پھر وہ انسان کو رزق دیتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ، یہ پھر مسلمانوں کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا ہے، وہ پھر جو اوپر کرسی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سب انہوں نے جذبات کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو واقعات یہ موسیٰ نبی کے بارے میں چلے آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ہم آپ کو ٹھیک بتاتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ دوستو، ایک دفعہ آپ سمجھے کہ قرآن ابھی آپ پر نازل ہو رہا ہے،
یہ ہم سب پر قرآن اتر رہا ہے. سورہ قصص پڑھے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعون نے اپنے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. جنت میں طبقاتی نظام نہیں ہوتے. ایک جنتی معاشرے میں طبقاتی نظام نہیں تھے، بلکہ انسان برابر ہوتے ہیں ہر لیول پر. اس کی ضروریات کو بھی پورا مندرجہ رکھا جاتا ہے. تو جو فرعون کا جو نظام ہوتا ہے اس میں لوگ گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ آپ کے مذہب میں یہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کی ریاستوں میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں. یہ کتنا کچھ وہ نظام چلا آ رہا ہے. فرعون کا یہ نظام تھا، وہاں پر طبقاتی نظام تھے، معاشی نظام بدحال تھا، مذہب یہ وجود میں تھا، کیونکہ ہر فرعون کو مذہب کا سہارا چاہیے. تو موسیٰ نبی فرعون کی طرف گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دلائل دیے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ موسیٰ نبی نے کہا ان کنتم تاقلون. یہ فرعون کو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. جب وہ دلائل دے رہے ہیں، فرعون وہ دلائل کا جواب نہیں دے رہا، وہ بلکہ موسیٰ کو کہنے لگا کہ یہ تو مجنون ہے. کہ فرعون اس شخص کو مجنون کہتا ہے، پاگل کہتا ہے کہ جو دلائل سے بات کرتا ہے. موسیٰ نبی نے فرعون کو کہا کہ فرعون عقل سے کام کر، عقل سے بات کر، دلائل سے بات کر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ نبی عقل سے بات کر رہے تھے، دلائل البرہان سے بات کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دلائل برہان وہی دی تھی جو عقل و فکر پر مبنی تھی. فرعون تو بات کو مان نہیں رہا تھا، موسیٰ نبی تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ عقل فکر سے کام کرو. تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں اختلافی بیان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں موسیٰ نبی کی سیرت بیان کی ہے کہ فرعون کو کہہ رہے کہ عقل سے کام کرو. اور جدو پھر چھوٹا جو سپ بنیا تو فرعون کی کہندا ہوگا کہ موسیٰ بڑی گل ہے، آ سانو کی کہنا پیسا کی کچھ کرتا آ سپ بناتا ہے، یہ کی کری جانا ہے. وہ تو اب آپ سمجھ لیں، یہ تو امیجن کرنے میں بھی ہنسی آتی ہے. میں کارٹون دیکھ رہا تھا تو وہ کارٹون میں نا وہ شیوا والا کارٹون تھا، وہ اس نے کے پاس لکڑی تھی، وہ اس نے پھینکی تو وہ سانپ بن گیا. تو میرا ہنسی نکل گئی. میری عادت ہے میں پھر مذاق سے بات بھی کر لیتا ہوں. تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا، میں کہا موسیٰ نبی کے پاس بھی اس طرح کا سوٹا تھا، وہ جو سانپ بنتا تھا. تو اصل میں یہ نہیں تھا. اس کتاب میں تو اختلافی بیان نہیں ہے. جب نبی کی سیرت یہ تھی کہ وہ نبی فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام کرو، تو پھر بعد میں وہ موسیٰ نے پھر عقل سے کوئی ماورا کام نہیں کیا تھا، بلکہ پھر وہ فرعون کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے علماء کے نام بلائے تھے، اپنے فریب کار بلائے تھے، جو اس وقت کے امام بخاری تھے، طاہر القادری تھے، فرقان قریشی تھے، سہل الدین تھے، کیسر احمد راجہ تھے، انجینئر مرزا تھے. یہ سب آئے تھے اس فرعون کے ساتھ. تو اس فرعون کے سامنے پھر موسیٰ نبی نے اپنے دلائل رکھے تھے، اپنا نظریہ رکھا تھا، اپنے دستور اور قوانین رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کہا، وہی کی کہ اپنا عصا پھینکو. تو موسیٰ نے جب وہ عصا پھینکا تو وہ ان کے دلائل کو نگلتا چلا گیا، ان کی رسیوں کو نگلتا چلا گیا. قرآن نے یہ کہا کہ موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا. اژدہا کیسے بنا کہ وہ ان کے رسیوں کو نگلتا گیا. یہ قرآن نے کہا تھا. اب اس میں کوئی سوٹا نہیں، کوئی سپانی گال نہیں. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب موسیٰ کا عصا وہ ان کے دلائل نگلتا گیا، موسیٰ کا جو عصا تھا وہ ان رسیوں کو نگلتا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا. ہم نے حق کو باطل سے الگ کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ یہ سپ نے انہیں سپ بنایا، ادھر بڑا سپ بن گیا. یہ حق باطل کا فیصلہ، یہ معجزات حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں. اب اگر آپ مذہب کو پڑھیں گے، ہندو مذہب کو پڑھیں گے، مسلمان مذہب کو پڑھیں گے، عیسائیت مذہب کو پڑھیں گے، یہودی مذہب کو پڑھیں گے، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ عصا سانپ بن گیا تھا، وہ چھوٹا سانپ بن گیا تھا. یہ متفق ہے. یہاں پر مذہب متفق ہو جائے وہ باطل ہوتی ہے، وہ ایک ان کا راز ہوتا ہے. اور جن میں یہ اختلافات کرتے ہیں وہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو اس میں یہ مذہب متفق ہے کہ وہ لکڑی وہ سانپ بن گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا کہا تھا کہ حق حق ہوا اور باطل باطل ہوا. اوپر موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں فرعون کو، ان کنتم تعقلون، فرعون عقل نہ کام کر. دوستو کہاں پر معجزہ ہے؟ یہ تو نبی کی سیرت، یہ تھے نبی کو جو وحی دی گئی. نہیں سمجھ آ رہی؟ آگے چلیں. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب حق حق ہوا باطل باطل ہوا، تو اسی واقعے میں یہ موسیٰ کا واقعہ چلا رہا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی کلمات کے ذریعے حق حق ہوا باطل باطل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ قرآن میں لکھ دی ہے، بتا دی ہے
یہ جو حق حق ہوا، باطل باطل ہوا، یہ کچھ جادو اور معجزے سے نہیں ہوا تھا، یہ کلمات کے ذریعے ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے دلائل، قوانین و برہان کے ذریعے ہوا تھا، حق حق اور باطل باطل ہوا تھا۔ دوستو وہ پھر کہاں پر گیا وہ آپ کا سوٹا جگہ صاحب بن جاتا سے، وہ کدھر گیا؟ پھر اس میں تو عقل آتی ہی نہیں ہے۔ ایسا کی بات ہے، ایسا میں سمجھا دیتا ہوں دوستو۔ اس کے لیے آپ کے لیے میں بتاؤں، اس پہ میں نے ریسرچ کی تھی، تو اس کا ایک اپنا ہی ایکسپیرینس ہے جب میں نے یہ اس کو ڈسکور کیا تھا۔ ایسا کو یہودیوں کی کتاب ہے، کتاب و پیدائش، اس کے باب نمبر 49 میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہودا کا عصا کبھی ریاست سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ یہودا کا عصا، یہ کون سا عصا ہے؟ مسلم کی کتاب میں ایک حدیث ہے، روایت آتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا ایک دین قائم ہو جائے اور تم ایک فرد کو منتخب کر لو، تو اگر کوئی باہر سے شخص آئے اور تمہارے دین کی عصا میں شگاف ڈالے تو اس کو مار دو۔ اب یہ کون سی عصا ہے؟ عرب کی تاریخ کے 150 سے زائد میں نے وہ دلائل نکالے کہ وہ عصا کیا تھا۔ وہ ایک دستور تھا جس میں گرفت تھی، اجتماعیت تھی، ایک سہارا تھا۔ یہ ان جماعت کا ایک گروہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے، جس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی موسیٰ کی سیرت۔ اور آپ کا مذہب کیا پڑھاتا ہے دوستو؟ اگر آپ دیکھیں گے تو اب اللہ نا ڈیفرینشیٹ ہو رہا ہے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کا اللہ کوئی اور ہے، یہ اللہ یہ تو غلط ہے نا جو یہ بتاتے۔ یہ اللہ وہ قوانین والا اللہ ہے جس نے انبیاء کو بھی بھیجا، انسانوں کی طرف بھیجا، جس میں انسانیت کی رہنمائی ہوتی تھی۔ اب یہ کتاب رہنمائی کر رہی ہے انسانیت کی۔ اب یہ انسان نے اپنے عقل و فکر کے ذریعے یہ تلاش کرنا ہے وہ نظام جس میں وہ انسان اپنے معاشرے کو جنتی معاشرہ بنائے، عقل و فکر سے کام کرے، اور یہ کتاب عقل و فکر والوں کے لیے ہے۔ تو اس میں انسانوں کا ذکر ہے، تو انسان اپنے آپ کو تلاش کرے، اپنے نظام کو بہتر کرے۔ تو خدا کے تلاش کے لیے ہم مزید بات کریں گے، اور اس کائنات کے بارے میں نے بات کرنی ہے، کیونکہ اب ہم تھوڑا سا ڈیپلی اور تھوڑا سا ایک ہم اپنی سائیکالوجی جان رہے ہیں، کچھ ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریسرچ کیسے کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتانے کی بھی کوشش کرتا ہوں میں کون سے خدا کو مانتا ہوں اور کیسے مانتا ہوں۔ عقل جو جتنا سمجھتی ہے میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں ہوں اپنے آپ میں آزاد، میں آزاد خیال انسان ہوں۔ میں اس طرح سوچتا ہوں، مطلب میں اس طرح سوچتا ہوں کہ خدا وہ ہونا چاہیے جو مطمئن ہو، اطمینان ہو، اس کے اوپر کوئی انرجی نہیں لگنی چاہیے، اس کو کوئی فورس کرنے والا نہ ہو، مطمئن جس کا ایک اپنا پلان ہو۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک شعور ہے خدا۔ ہمیں خدا کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا، اپنے شعور کو ڈسکور کر لیا، پھر فیصلہ کرنا آپ کہ خدا کون ہے اور یہ شعور کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں آپ کو ایک جگہ پر ہی نظر آئیں گے۔ تو اس روح کا ذکر تو ہمیں بہت کم دیا گیا جو ہمیں انسانوں کو وہ شعور دیا گیا تھا۔ ہم اس خدا کا انکار نہیں کر رہے ہیں جو ایک شعور ہے، جو جس کا ایک پلان ہے، جو بڑا ہی ایک ہائی انٹیلیجنس اتھارٹی والا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں ازوم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہے جس نے یہ سب کچھ یہ ایک پلان کے ذریعے بنایا، وہ جو ایک قانون ہے، یہ کائنات ایک قانون ہے، قوانین ہے، یہ انسان کی ایولیوشن بھی ایک قانون ہے۔ لیکن اس قانون میں انسان وہ ہے جو آزاد خیال ہے، جو اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ تو اس کے لیے قوانین باہر ہونے چاہیے تھے نا۔ اگر انسان کے اندر ہی وہ قوانین ڈال دیتا کہ انسان نے یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ انسان کی جبلت میں ہوتا ہے، وہ پھر مزہ نہیں آنا تھا نا۔ انسان اس دنیا میں آیا تو اس کو جو شعور دیا گیا نا، یہ وہ چیز تھی جس کو انسان نے تلاش کرنا تھا، جس کے ذریعے انسان نے ایک اس انسانی معاشرے میں جنتی معاشرہ بنانا تھا۔ تو ابھی انسانیت بہت پیچھے ہے، وہ آپس میں لڑ رہی ہے، طبقاتی نظام ہے۔ دوستوں میں چاہتا ہوں کہ ہم طبقاتی نظام کو ختم کریں، وہ ایک جنتی معاشرہ بنائے جو از خود ایک سیکولر نظام ہوگا۔ ہم پوری دنیا میں سیکولر نظام بنانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جو سپریم لا ہوگا وہ انسانیت کا جو ایک کانشیس ڈیموکریسی ہے اس پر مبنی وہ قوانین ہونا چاہیے۔ تمام انسانیت کی نشوونما ہو جس میں تمام انسانیت کو انصاف مل سکے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر وہ حاکم حکوم نہ ہو، بلکہ وہ ایک نظام پورے نظام کو کنٹرول کرے، جو ایک ریاست خود اس کے نیچے سب کچھ وہ ایک سیکولر ہو، جس میں انسان اپنی محنت کرے اور اپنا منافع لے۔
جتنی وہ محنت کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملنا چاہیے. انسان کی ضروریات سب کے لیے کھلی ہونی چاہیے. جو بھی معاشرے میں پیچھے رہ جائیں تو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو وہ ایک سیکولر نظام ہونا چاہیے جس کے اوپر انسانوں کے قوانین ہونے چاہیے، کہ وہ انسانی نظام کے قوانین ہونے چاہیے. دوستو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ جو قرآن کا نظام ہے وہ انسانوں کا نظام ہے. کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ میرے سے جو سن رہے ہو کہ خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو اللہ کی کتاب کیا ہے، تو میں تو اس کتاب کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں تو اس کتاب کو زیادہ ڈسکور کرتا ہوں، انبیاء کی سیرت کو ڈسکور کرتا ہوں. تو میں تو آپ کے لیے یہ چیزیں لے کر آ رہا ہوں. دوستو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن کا نظام وہ کوئی اس کا اپنا نظام ہے جس میں جذبات ہے، جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، جس میں کوئی قوانین نہیں ہے، جس میں کوئی جنت نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے، جس کے کوئی اپنے ہی اصول ہے. دوستو اس کتاب میں اختلافی بیان نہیں ہے، اس میں انسانوں کے قوانین ہے، اس میں انسان کا ذکر ہے. دوستو اس کے بارے میں آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں، اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو، آپ لوگوں نے عقل و فکر سے انسانی قوانین بنانے ہیں، میں آپ کو اللہ کی کتاب سے ڈسکور کر کے دوں گا. ہم اپنے شعور کو بھی دیکھ نہیں سکتے لیکن سمجھ سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے. اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ رہے گا. یہ اللہ بھی تب انسان سے مخاطب ہوا تھا جب اس کو وہ روح دی گئی تھی. پھر مخاطب ہوا تم کو آنکھیں دی، تم کو دل دیے، تم کو کان دیے. وہ جو شعور ہے، جو ہمارے اندر روح ہے، اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو ڈسکور کرو گے پھر تم پکارو گے یہ حق ہے، وہ حق نہیں ہے، یہ حق ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو ڈسکور کرو. جب تم اپنے آپ کو ڈسکور کر لو گے آپ کو خدا مل جائے گا. مانو کہ خدا ہے. کیوں مانو؟ کیونکہ آپ کی سائنس نے بھی زیرو کو مانا ہوا ہے نا. زیرو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی زیرو فورس لگتی ہے، لیکن کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن انسان کی عقل نے، انسان کے شعور نے زیرو کو زوم کیا. تو آج انسان اس کائنات کو ڈسکور کر رہا ہے کہ وہ کائنات جو آج سے ہزاروں لاکھوں بلین سال پہلے جو بنی تھی اس کو دیکھ رہا ہے. یہ کیسے بنی تھی؟ یہ انسان کی عقل نے اس کائنات میں قوانین ڈسکور کیے، ریاضی کے، فزکس کے، یہ قوانین بنائے جس کے ذریعے وہ اب مختلف مذاہب کو چیلنج کرنے لگ گیا، خدا کو بھی چیلنج کرنے لگ گیا، کیونکہ خدا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن دوستو یہ آپ کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ اس زیرو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ زیرو کو نکال دو تو آپ کے سارے قوانین دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری سائنس گر جاتی ہے. آپ کی عقل نے زیرو کو ازوم کیا جو کہ اصل میں کوئی زیرو ہے نہیں اس کائنات میں. تو اس زیرو کے اوپر کتنے قوانین ہیں یہ زیرو کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ جو زیرو ہے اس کا وجود تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نتھنگنیس ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی انرجی نہیں لگ رہی ہے. تو یہ تو زیرو ہے جو خود انسان نے زوم کیا ہے. لیکن اس زیرو کے اندر پاور اتنی ہے، وہ کسی کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، اس نے کیا سے کیا ڈسکور کر لیا ہے. لیکن زیرو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زیرو کے اندر ہے بھی بڑا کچھ. تو آپ لوگ زیرو کو ڈسکور کرو. یہ کبھی نہیں ڈسکور ہوگا، زیرو کبھی نہیں ڈسکور ہوگا کہ اس زیرو کی حقیقت کیا ہے. یہ زیرو آپ نے ازوم کی ہے جس کی کوئی انرجی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی انرجی نہیں ہے، لیکن وہ واقعی نظر بھی نہیں آتی، ہے ہی نہیں اس کائنات میں. تو آپ خدا کو تلاش کر رہے ہو، نتھنگنیس. لیکن وہ جو شعور ہے، وہ جو ایک پلان ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے. جس طرح آپ زیرو کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ خدا کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے. وہی تو خدا ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے ذریعے سے دیکھو یہ کیا کچھ بن رہا ہے. یہ کائنات بنی، یہ اس کا پلان تھا. یہ زیرو کے دیکھو کہ زیرو کی وجہ سے یہ کیا کچھ آپ نے ڈسکور کیا. آپ کو کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا، وہ ہے ایک. تو آپ کو کوئی ایک چیز ماننی پڑے گی، آپ کو کچھ زیرو ماننا پڑے گا کہ جس کے اندر انرجی بڑی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ خود میں ایک بہت بڑی ایک پاور ہے، ایک انرجی ہے جس کا کوئی وجود ثابت نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہے. یہ سائنس اس بنیاد پر کھڑی ہے. مجھے کوئی سائنٹسٹ اس کا جواب دے زیرو کی حقیقت کے بارے میں. تو خدا بھی وہ ہے
کہ جس نے وہ نظام بنایا وہ پھر قوانین کے ذریعے نظام بنایا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا پلان وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز زمین سے شروع ہوتا ہے, پستی سے شروع ہوتا ہے, وہ بلندی کی طرف جاتا ہے, آگے بڑھتا ہے, بلند ہوتا ہے. تو وہ ایک ایک ایام, ایک ایک انسیڈنٹ ہزار برس کا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پلان کے بارے میں بتاتا ہے. یہ دبر, یہ تدبیر, یہ امر جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا ایک امر ہوتا ہے, یہ جو فیصلہ ہوتا ہے, یہ انسان کی عقل شعور جو وہ ایک پلان تک سمجھ سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تک کے یہ دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان ہے. آپ سمجھ گئے نا. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے قاعدے قوانین بنائے ہیں. تو اس دنیا میں جنت بناؤ گے تو آگے تمہیں جنت ملے گی, کیونکہ ہم ایولیوشن کو ماننے والے ہیں. یہ قرآن ایولیوشن کا نظریہ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایولیوشن کے ذریعے بنایا, لیکن وہ جو شعور ہے نا, وہ جو اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہا, اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا, یہ بھی آگے بڑھتا ہے. دیکھ لیں آج انسان کا شعور اور عقل کہاں تک پہنچ گئی, اور آج سے ہزاروں سال پہلے دیکھیں کہ وہ چاند کو بھی خدا سمجھتی تھی. آج انسان چاند کے اوپر پہنچ گئے, تو آج دیکھ لو وہ شعور کہاں تک پہنچ گئے, آگے چلا گیا. یہ شعور بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو انسان کبھی فنا نہیں ہو سکتا, یہ شعور کبھی فنا نہیں ہو سکتا. وہ ہم سے جدا نہیں ہے, ہم اسے جدا نہیں ہے. یہ باڈی تو ادھر ہی رہ جانی ہے. ہمارا مقصد تو ہے کہ ہم یہاں پر اطمینان سے رہیں, امن سے رہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے, یہ ہمارا پیمانہ ہونا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیں. والسلام. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں.